بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جو آج کل باہر ماحول بنا ہوا ہے، جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عدالتوں میں اور پولیٹیکل لیول پہ، اس میں سے ٹائم نکالنا ایک ایسے مسئلے کے لیے جو کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن گیا ہے. میں آپ کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے رائٹ اپس میں یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اور اس سے لپٹے ہوئے جو سوالات ہیں اور ان کا حل جو ہم تجویز کر رہے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہوگی. جو بچے سڑکوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ بیگری کر رہے ہوں، نارکوٹکس میں ہوں، اور مختلف قسم کی جو ان کو مشکلات ہیں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور آپ سے کوئی چھپی نہیں ہے. یہ سب بڑے شہروں میں، چھوٹی جگہوں پہ بچے اور بچیاں، ہماری سوسائٹی کے، ہمارے اپنے بچے، ایک بہت میزریبل پلائی ان کی ہے. اور یہ اتنے ولنریبل ہیں جی سڑکوں پہ. آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ سیکشول ابیوز اپنی جگہ ہے، نارکوٹکس وکٹمز علیحدہ ہیں، فزیکل جو ابیوز ہے، لانگ آورز ہیں، وہ ہر لحاظ سے ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بدقسمتی سے ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس مسئلے کا حل ہم نہیں نکال سکے. تو اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو سوسائٹی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا کرٹیکل ہے، اس کو پراپر اسٹڈی کیا جائے اور اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کو دیکھا جائے کہ اس کے کازز کیا ہیں اور پریزنٹ سچویشن کیا ہے مختلف محکموں کی، ایجنسیز کی جو اس سے ڈیل کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل ہم تجویز کریں جو کہ پریکٹیکیبل ہو اور یہ ایجنسیز کر سکیں. کئی دفعہ ایسی رپورٹس آتی ہیں جو فارن کنسلٹنٹس بناتے ہیں جو کہ امپلیمنٹ کرنے مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وفاقی محتسب کے ادارے نے اس میں پیش رفت کی اور مختلف جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی رضامندی سے، اور جو وقت کی ضرورت بھی تھی، تو ہماری مس ہاشمی جو کہ اس کام کے لیے بہت کیپیبل ہیں، ان کی جو لیگل کوالیفیکیشنز ہیں، LLM، ہیومن رائٹس میں جتنے کئی سالوں سے جو کام کر رہی ہیں، یونیسیف، UNDP، ان اداروں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور ہمارے ادارے سے بھی منسلک ہیں، اور آج کل وہ کمشنر فار چلڈرن ہیں. یہ پوسٹ پہ پہلے میں کام کرتا تھا محتسب بننے سے پہلے 8-10 سال، اور اس میں ہم نے مختلف قسم کے کام کیے کہ بچوں کے لیے ایک ایسا کمپریہنسو سسٹم ہو جیسے جو کہ چائلڈ امبڈسمن کے طور پہ کام کرے. تو اس میں ہم نے پروونشل امبڈسمن کو ساتھ ملا کے، کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے چلڈرن پروٹیکشن، مل کے ہم نے ایسا نظام بنایا جس میں کہ بچوں کی انڈیویجول شکایات، لیکن اس سے زیادہ جو سسٹمک ایشوز ہیں جو کہ لارج باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کی اسٹڈی بھی کی اور ان کے جو ریکمنڈیشن تھیں، پریکٹیکل سجیشن تھے، وہ گورنمنٹ کو، ان اداروں کو دیتے رہے ہیں. اس سلسلے میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ وفاقی محتسب کے ادارے نے ایک نیشنل ایڈوائزری کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ وقتاً فوقتاً ملتی ہے اور ہمارے ادارے کو اور دوسرے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے ڈسکس کر کے بچوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے یا کن معاملات پہ ہمیں انٹروین کرنا چاہیے، اس میں ہیلپ کرنی چاہیے، وہ بھی ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں. اس میں پہلے ڈاکٹر SM ظفر صاحب تھے جو آپ کو پتہ ہے سینیٹر، لا منسٹر رہے ہیں ہمارے، اور 10 سال ہمارے ساتھ منسلک رہے. اب ہیلتھ کی وجہ سے وہ پورے ایکٹیو نہیں تھے، تو مس شاہین عتیق الرحمان اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. اس میں ریناؤنڈ اور ہیومن رائٹس کے صبر من اللہ ہیں، ایک ضیاء عوان صاحب ہیں کراچی کے، اور مختلف 10-12 ہم نے چیدہ ایسے لوگ جو بچوں کے اور ہیومن رائٹس کے ایشوز میں انٹرسٹڈ ہیں، وقت نکالتے ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً میٹنگ کر کے ہم
ان ایشوز کو آگے اجاگر بھی کرتے ہیں اور ان پہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مس ہاشمی جو ہے نا، آپ کو شاید یاد ہو یا میں ریمائنڈ کرا دوں کہ قصور کے معاملے میں جس میں چھوٹی بچیوں اور بچوں کو 3 سال 4 سال کے بچیوں کو سیکشول ابیوز کر کے مار دیا جاتا تھا اور ان کی تعداد بڑھ رہی تھی، اس پہ بھی مس ہاشمی نے ایک پراپر پروفیشنل ایکسپرٹ اسٹڈی کی۔ اس میں پورے ایشوز جو تھے قصور جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ اس کے کازز کیا ہیں، کس قسم کی فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں، کہاں کہاں جو ہے نا ہمارے اداروں میں شارٹ فالز ہیں، ان کی غلطیاں کیا ہیں، اور ایک لائن آف ایکشن ان کو دیا، اور اس کے لیے ون ونڈو آپریشن وہاں قائم کیا گیا ہے، جس میں کہ بچوں کے پیرنٹس جو وکٹمز ہیں، جو کلپریٹس ہیں، ان سب کے لیے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے، ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز بھی ہے، اویئرنیس کیمپین بھی ہے، وہ سارا ایک پلان آف ایکشن بنا کے، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہم نے 2-4 مہینے جو ہے نا وہ خود مانیٹر کی، اور اس کے بعد صوبائی مہتسب اور جو صوبائی ادارے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے ان کے حوالے کر دیا کہ اس کو آگے چلائیں۔ خواہش یہ تھی کہ اس قسم کے جہاں کیونکہ قصور میں واقعات زیادہ ہوتے تھے، ویسے تو پورے پاکستان میں ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا کے باقی جگہوں پہ بھی جہاں ضرورت محسوس ہو وہ اس طریقے سے اس مسئلے کو ایسے حل کر سکتے ہیں جس میں سارے ادارے ایک اچھے طریقے سے، ورنہ وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے رہتے ہیں اور جو وکٹم ہیں ان کو ہیلپ نہیں ملتی۔ اسی سلسلے میں جب یہ اسٹریٹ چلڈرن کا معاملہ آیا اور ہمارے سامنے ہے تو اس کے لیے بھی ضرورت محسوس کی کہ اس کی پراپر اسٹڈی کی جائے پروفیشنل ایکسپرٹ کے ساتھ، اور وہ ایک رپورٹ دے جامع قسم کی جو کہ ہم حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو پیش کریں اور پھر ہم ان سے اس پہ ایکشن بھی لیں۔ تو یہ تو ایک ہو گیا چلڈرن کے لیے، اور اس میں جو آپ تشریف لائے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اجاگر کریں گے تاکہ سوسائٹی بھی اس پہ سینسٹائز ہو، اس پہ کام کرے، حکومتی ادارے بھی کام کریں، سول سوسائٹی جو ہے این جی اوز ہیں ان سب کو مل کے ہم نے اس مسئلے جو معاشرتی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں ان سے ہم نے امداد لینی ہے۔ ایک دو چیزیں میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ جو فاقی مؤسسہ کا ادارہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، ہماری جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی آپ بڑے اچھے احسن طریقے سے کور کرتے ہیں، جس کے لیے میں مشکور ہوں۔ 2-4 فگرز بتا دوں کہ اس اسٹڈی کے علاوہ جو چلڈرن کے لیے ہے اور چلڈرن کے جو انڈیویجول کمپلینٹس ہم ہینڈل کر رہے ہیں، اور اس میں ایک فل فلیج کمشنر ہے جو کہ صبح شاموں کو بھی یہ خود اتنی ڈیووٹڈ ہیں کہ ان کو کمپلینٹ آئے، ای میل آئے، فون کال آئے تو اسی وقت یہ اس پروونشل گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، اور اس پہ ایکشن انشور ہوتا ہے۔ وفاقی مؤسسہ کی 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شکایات ہم رفع کریں۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور لوگوں کے مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے لاسٹ ایئر ہمارے پریویس جو مؤسسے تھے ہم نے 1,10,000 کے قریب شکایتیں وہ انٹرٹین کی، اور 1,06,000 اس میں ڈسپوز آف ہو گئیں ود ان 60 days پیریڈ۔ اب یہ ہے کہ اس سال ہم نے جو نئے انیشیٹوز لیے ہیں اور اویئرنیس پروگرام کیا ہے جس میں آپ کی کوآپریشن بہت ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی ہے، اور ریجنل پریس نے بھی بہت کیا ہے، تو ان 8 مہینوں میں ہم 1 لاکھ کراس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر تک 1,40,000 تک ہم پہنچیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سروسز سے، ہمارے دفاتر سے، ہمارے ایڈوائزر سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے مسائل حل ہوں۔ اس سلسلے میں ایک جو چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ کوئی اوورسیز پاکستانیز کی جو شکایات ہیں وہ بھی ہم 28,000 سے 80,000 کے قریب جو ہے نا وہ آج کل ڈسپوز ہوئی ہیں، جس کو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 170% انکریز ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت تھی۔ اس میں ہمارے ون ونڈو آپریشن جو ایئرپورٹس پہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم نے مشنز کو جو پاکستان کے مشنز باہر ہیں ان کو ملایا ہوا ہے، آن لائن کیا ہوا ہے،
فارن آفس اس میں شامل ہے، اور ہمارے جو ایک کمشنر فار اوورسیز ہیں ڈاکٹر انعام جاوید صاحب، ان سے آپ واقف ہیں، وہ فل ٹائم اس پہ کام کر رہے ہیں. جی ٹوٹل شکایات ابھی تک جو ہے نا جی، یہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر تک 1,02,000 تک پہنچ گئے ہیں. لاسٹ ایئر ہماری تھی پورے سال کی 1,10,000. تو اس وجہ سے تقریباً 10,000 پر منتھ کے حساب سے جو بڑھ رہا ہے، تو اگلے 4 مہینوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ 1,40,000 تک پہنچے گا. امپلیمنٹیشن بھی امپرومنٹ ہے، کیونکہ ایکچولی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ایکچولی جو آپ کے ڈیسیژن ہیں وہ کتنے امپلیمنٹ ہوئے. تو لاسٹ ایئر اس پیریڈ میں 29,000 کیسز امپلیمنٹ ہو چکے تھے. اس سال 8 مہینوں میں 39,000 ہم نے کیے ہیں، اور ہمارے سٹاف نے جو آفیسرز ہیں وہ تقریباً 33% انکریز ہے. اچھا، یہ سب کچھ اسی بجٹ میں اسی سٹاف کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے کہ اس ادارے کی جو افادیت ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، اور میری خواہش ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ آج کی اس میں ہم جو بچوں کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ چلڈرن کا ہے، وہ اجاگر کریں. اس کے بعد وفاقی مہتسب کی جو پرفارمنس ہے اس سلسلے میں جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہم ایک پریس کانفرنس، ایک گیٹ ٹوگیدر کر لیں گے، اور اس میں جو 8-9 مہینے کی ہماری پرفارمنس ہے، نہ صرف ان اس میں اسپیکٹس میں بلکہ 10-15 اسپیکٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سارے فیکٹس اور فگرز انشاءاللہ نیکسٹ اس میں. آج میں چاہوں گا کہ بچوں کا جو مسئلہ ہے اسٹریٹ چلڈرن کا وہ اجاگر ہو جائے. تو اب میں چاہوں گا کہ مس ہاشمی جو ہے نا اپنی جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے اس کے موٹے موٹے اور چیدہ چیدہ جو نکات ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور کائنڈ ورڈس. اور آپ نے ایک اس کا ایک کمپلیٹ ایک پکچر تو کھینچ دی ہے، تو وہ آسانی ہوگی مجھے مزید ڈیٹیل شیئر کرنے میں. میں اس کو کوئک جاؤں گی تاکہ ہم اپنے ڈیٹیلس کے کوشچن آنسر میں کور کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے گلوبل کڈس رائٹس انڈیکس جو ہے، جو 182 ممالک کا ہے، اس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے 148 ہے. یہ 5 اسپیکٹس پہ ایگزامن کرتا ہے کہ بچوں کے رائٹ ٹو لبرٹی ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے. تھینک یو سو مچ. مائک بھی جا سکے گا. چلیں ادھر That's so very kind of you, sir. That's so very kind of you. آپ کا میسج جائے نا جی، وہ ضروری ہے. Thank you. تو آتھر بھی ہیں آپ رپورٹ کی، تو sir, ساری محنت آپ کی، انہوں نے ٹیم بنائی، کالج کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ملایا، لڑکے لڑکیاں، ان ٹیم نے مل کے سارا یہ کام کیا. so very kind of you, sir. Yeah. بس ہماری دعائیں Guidance. جیسے آپ کی دعائیں انشاءاللہ. تو پاکستان کی ایک تو پوزیشن اگر دیکھیں کہ 182 کنٹریز میں 148 ہے، جس میں رائٹ ٹو لبرٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن، انیبلنگ انوائرمنٹ، یہ سب شامل ہے. جو پاکستان کے جو ایک کرول نمبر آپ نے دیکھا ہوگا، ساحل کا ایک نمبر آتا ہے جو وہ تمام اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز کی کیسز کی. تو پاکستان کے اندر 3,852 2021 میں ہوئے تھے کیسز، اور یہ پچھلے سال سے 25% زیادہ ہیں. اور جو اسی رپورٹ کے مطابق جو اسلام آباد ہے انفارچونیٹلی وہ 3rd موسٹ ونربل ڈسٹرکٹ ہے، جس کے اندر 247 کیسز 2021 میں آئے. اور یہ جو انکریز ہے اگر ہم دیکھیں تو کچھ رپورٹس کے مطابق 63 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور اس میں سے 63 ملین بچے ٹوٹل ہیں پاکستان کے اندر، اور اس میں سے 20 ملین آؤٹ آف اسکول بچے ہیں. اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 33% انڈر 18 بچے جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر پائے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایز سچ کوئی ڈیٹا اسٹریٹ چلڈرن کا نہیں ہے،
تو بہت ساری آرگنائزیشن جیسے بپس ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں، بٹ وچ از ناٹ ایگزیکٹلی دا کیس، لیکن یہ ایزمپشن ہے ان دا سرکمسٹانسز. اس کا مقصد جیسے محتسب صاحب نے بہت ایپٹلی ڈسکرائب کیا کہ سسٹمک ایشوز کو ڈائگنوز کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا اور ایویڈنس بیسڈ ہم جو ایشوز کو پرائرٹائز کریں اور فارمولیٹ کریں ایویڈنس بیسڈ ریکمنڈیشنز، اور اس میں ٹو ٹیک اسٹاک آف کازز کیا ہیں، اس کی پریولنس کتنی ہے، اس کی کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں، اس کے افیکٹس کیا ہو رہے ہیں. پھر جو ہم ویسے تو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ چائلڈ لیبر فری کنٹری ہیں، لیکن جو بچے ہم ہر روز وٹنس کر رہے ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے. تو یہ ایگزامن ہم نے اس کو ڈیٹیل میں کیا جو میں آپ سے شیئر کروں گی. پھر ہمارا جو پریویلنگ میکنزم کیا ہے چائلڈ پروٹیکشن کا، فوکس اسلام آباد کو رکھا ہے وہ ایک پائلٹ اسٹڈی کے طور پہ، تاکہ پھر ہم اس کو مزید پروونسز میں ریپلیکیٹ کیا جا سکے. اور اس میں جو میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے پھر اس میں انیشیٹوز کیا لیے گئے گورنمنٹ کے لیول پہ، سول سوسائٹی کے لیول پہ، اینڈ دین جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے تو وہاں کہاں گیپ آ رہا ہے، یعنی ان کو کس طرح سے کنیکٹ کرنے میں کیا گیپس ہیں، وہ ہم نے اس کو ایگزامن کیا ہے. دین جو میتھڈالوجی ہے ہم نے اس میں رکھی ہے، مکس رکھی ہے، کوالیٹیٹیو بھی ہے کوانٹیٹیو بھی ہے. اس میں ہم پورے سی ڈی اے نے پورے اسلام آباد کو 5 زونز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہم نے انہی زونز پہ رکھا اور اس کے اندر ہم نے لوکیلز ڈیفائن کی. جیسے ہم نے جو ہے لوکیلز میں ہم نے مارکیٹس کو لیا، مارکیٹس اینڈ بس اسٹاپس کو لیا. ہم جو جھگیاں ہیں، اسلمز ایریاز ہیں، ہم جو کچھی آبادیز ہیں ہم ادھر بھی گئے، اس کو ایک ہم نے رکھا کہ ہر زون میں ہم نے یہاں جانا ہے. پھر جو شرائنز ہیں، درگاہ ہیں، وہ وہاں پر ہم نے رکھا. ڈھاباز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں جہاں بچوں کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، اور روڈس ہیں. تو ہم نے اس طرح 5 لوکیلز میں اس کو ڈیفائن کیا اور ہر زون کے اندر ہم نے یہ لوکیلز رکھی. تو جو ان ڈیپتھ انٹرویوز تھے جو کہ اگین سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوز تھے، 506 تھے، جن میں اسٹریٹ چلڈرن 443 تھے، کمیونٹی ممبرز انکلوڈنگ پیرنٹس اینڈ گارڈینس آف دا اسٹریٹ چلڈرن وہ 44 تھے. اس کے علاوہ ہم نے تمام سروس پرووائڈرز کو، پولیس آفیشلز کو، چیف کمشنر اسلام آباد کے ریپرزنٹیٹیو کو، ان سب کو آن بورڈ لیا اور ان کو ان کے ان ڈیپتھ انٹرویوز بھی کیے، اور ان کے ساتھ ہم نے فوکس گروپ ڈسکشن ہم نے 52 کی تھی. اس میں بچوں کے ساتھ ہم نے کی، بچوں کے ساتھ جو ہے تقریباً 24 تھی، 27 ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ کی. اس میں میں خود 52 لوکیلز پہ گئی ہوں، میرے ساتھ ہمارے ٹیم ممبر ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر عدنان موجود ہے، یہ اور میں اور ہماری ٹیم، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے ڈرائیور. اچھا یہ سب ایون ہمارے جو ڈرائیور ہیں خاص طور پہ ارشد جو ہے اسد، وہ اور یہ سب اور کیمرہ مین، کیونکہ وہ ایک کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا اچھا لیزون تھا، تو وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا تھا. لینگویج ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی تھی، ہر کوئی وہ جو لینگویج میں ہوتا تھا تو اس کے لیے لیزون ڈیولپ کرنا آسان ہوتا تھا. تو ہم کمیونٹیز میں گئے، جھگیوں میں گئے، ہر جگہ ہم گئے، بچوں کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کیا اور فوکس گروپ ڈسکشن فلیکسیبل مینر میں، تاکہ انڈرسٹینڈ کریں ایشوز کیا. بعض کے ایشوز ہم نے دین اینڈ دیر وفاقی محتسب کے ریپرزنٹیٹیو تھے، جہاں ایشوز سرکاری ادارے کے آ رہے تھے، نادرا کے آ رہے تھے، وہاں فوراً ہی ہم نے گائیڈ کیا، نادرا کو کنیکٹ کر دیا تاکہ ان کے ایشوز ریزالو ہو جائیں. اس کے علاوہ جو ہم نے سروس پرووائڈرز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو یہاں پر ہمارے فوکس گروپ ڈسکشن ہوئی. دین اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر اسٹریٹ چلڈرن کتنی نوعیت، ان کی ڈفرینٹ اسپیکٹس کیا ہیں، ان کی کیا ڈائنامکس ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ نومیڈس، یہ اچھا نومیڈ اگر ہم دیکھیں تو جب ان کو ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی تو پتہ چلا یہ 20-30 سال پرانے پنجاب سے، بلوچستان سے، مختلف جگہوں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک اپنے آپ ان کو لوکل لینگویج میں چنگڑ کہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ چنگڑ ہے.
جن کے جہاں پر وہ بیگنگ بھی کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی بیچتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈرگس میں بھی انوالو ہیں، اور مائیگرینٹس فرام ناردرن ایریا. وہاں کے بچے زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں، لیکن ڈرگس وغیرہ یہ سب چیزیں بھی ان کا ایک اینگل ہے. اور اس کے علاوہ جو افغانس اور ریفیوجیز جو ہیں، اب ریفیوجیز میں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز کی میں اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں گی، لیکن ایک بہت تعداد ہے جو ان رجسٹرڈ ہے. 2020 سے ابھی تک ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. جب ان کو دیکھا تو انہوں نے شارپ NGO کا ایک کارڈ اٹھایا ہوا تھا اور کہنے لگے بس یہ جب ہم وہ کارڈ لے کر جاتے ہیں سرکاری ہسپتال میں تو وہ ہمیں جو ہے وہ ایڈمٹ اندر آنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے کہ یہ آپ کا رجسٹریشن نہیں ہے. ان کو فارمل ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے انلیس UNHCR ان کو ریکمینڈ کرے. یہ والے ایشو. بیگنگ رنگز ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے وہ کارٹ میں ایک بندہ بچہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، اور ایک ڈرائیور جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. میں کچھ کو کانسٹنٹلی ٹریک بھی کرتی ہوں. وہ وہاں پر ایک سرٹن ٹائم کے لیے ان کے پاس موبائل سیٹ بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جو کہ پیسے لے لے کے اس کو پہنچاتا ہے. دے آر ویری ویل آرگنائزڈ. ڈھوک کالا خان میں ایک FIRs کو بھی ہم نے ایگزامن کیا. ڈھوک کالا خان میں ایک پکڑا بھی گیا تھا جو کہ وہ بیگنگ رنگ چلاتا تھا، لیکن ابھی بھی اکارڈنگ ٹو مائی ٹیمز انفارمیشن ابھی بھی وہاں پر وہ باقاعدہ اس نے لوگ رکھے ہوئے اور وہ بیگنگ رنگ چلاتے ہیں. یہ جو چنگڑ ہیں دے آر ویری ویل آرگنائزڈ. جو ناردرن ایریا سے بھی جو لوگ آئے ہیں ویری ویل آرگنائزڈ. ان کے کچی آبادیز میں بھی بلاکس کے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، ڈشیں بھی لگی ہوئی ہیں. یہ پورا ایک لیکریٹو بزنس ہے. یہاں پر جو سچویشن انالیسس اگر دیکھتے ہیں تو بچوں کی تقریباً 12 سال کی ایوریج ایج ہے. اس میں کم بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، 7-8 سال کے بھی بچے ہیں، لیکن ایوریج یہ. جینڈر اگر دیکھیں تو میل جو تھے 65 تھے، فیمیل 35 تھی، اور مدر ٹنگ پنجابی سرائکی تقریباً ہر لینگویج ان میں موجود تھی انکلوڈنگ کشمیری. اور ان کا جو اوریجن تھا مختلف، ملتان، فیصل آباد، یعنی KP، پنجاب، بلوچستان، افغانستان کی مختلف سٹیز ہیں. ان کی ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں. اچھا یہ لوگ جو ہیں جو فیملی سسٹم ان کے اندر اس وقت جو چیز میں نے دیکھی کہ زیادہ تر یہ ایک آرگنائزڈ وہ ہے، فیملیز کے ساتھ زیادہ تر لوگ ہیں. یہ چنگڑ جو ہیں یہ اپنی فیملیز، ان کی پوری فیملیز ہیں جو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اور اس کو جب ہم نے ان کے فیملی سسٹم سے دیکھا تو دیٹ واز پروون کہ دونوں پیرنٹس کے ساتھ 67% رہ رہے تھے، باپ کے ساتھ 16%، ماں کے ساتھ 10%، گارڈین کے ساتھ 6%. اچھا ان کا سو کالڈ ماما یا چاچا ہوتا ہے. جب گراجز میں آپ جائیں تو وہاں بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی وہ دور دراز سے لے کر آتے ہیں، جنہیں 6 مہینے کے بعد الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس، اپنی فیملی کے پاس چلے جائیں. اور ان کا ایک سو کالڈ ماما یا چاچا ہوتا ہے. تو یہ والی چیزیں دیکھنے میں آئیں. پھر اس کے بعد جو پلیس آف لیونگ تھی، پراپر ہومز تھے. ہم خود گئے وہاں پر، ان میں ڈشیں بھی لگی ہوئی تھیں. اور اکارڈنگ ٹو ڈرائیور انہوں نے کچھ جگہوں پہ وہ جا بھی اندر چکے تھے. ایکسپینسو کارپیٹس بھی تھے، وہاں ڈرگ کا بزنس بھی ہوتا ہے. یہ والی چیزیں بھی ہیں. بعض اگر ہم اچھے علاقے، ہم جیسے بارہ میں گئے، وہاں پر کوٹیاں بنی ہوئی ہیں، بیچ میں 10 مرلہ کنال کی جگہ خالی ہے، اس کے انہوں نے جھگیاں بنائی ہیں. ہم اندر بھی گئے، اندر چرپائیاں لائن سے لگی ہوئی ہیں اور وہ ایک پردہ لگا ہوا ہے. سو دس از ہاؤ دے آر لیونگ. اس میں جو اوپن اسپیسز میں بھی رہتے ہیں. گولڈرا وغیرہ میں اگر 10 بجے کے بعد جائیں تو وہاں پر آپ کو سڑکوں پہ بھی آپ کو لوگ سوتے ہوئے ملیں گے، بچے بھی. ایجوکیشنل اسٹیٹس جو تھا وہ تو لٹریٹ، کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو اسکول گوئنگ جو تھے 49% تھے، مدرسہ 44%، انفارمل ایجوکیشن 5%، اور کچھ نے رسپانس نہیں دیا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی یہ، مطلب آئی وڈ سے کہ ہم نے لیٹن امریکہ کی بھی بیسٹ پریکٹسز دیکھی، چائنا کی بھی بیسٹ پریکٹسز دیکھی، لیکن ہمارے اپنے ملک کے بہت اچھی پریکٹسز ہیں. ہم جب یہ جو
گولرا روڈ ہے وہاں پر ہم جھگیوں میں جب گئے تو اس کے بعد ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک ایک کمرے کے گھر بنے تھے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولس کے. ہم اندر چلے گئے, اندر جا کے دیکھا تو وہ دری والا سسٹم ضرور تھا لیکن ویری نائسلی ڈیکوریٹڈ. بچے آرام سے یونیفارم میں پڑھ رہے تھے. ان کو بیسک ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ انفارمل ایجوکیشن دیتا ہے اور پھر وہ ان کو بورڈ کی ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. اور ان کی سکسیس اسٹوریز میں نے دیکھی تو ایک منسٹری آف ایجوکیشن میں امپلائی ہے, ایک گولڈ میڈلسٹ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک نے ایم فل کیا ہوا ہے. یعنی یہ سکسیس اسٹوریز یہیں کی ہے. دس از اے رے آف ہوپ کہ یہ وہ سسٹم ہمارے کہاں اگر ان کو ایکسپینڈ کیا جائے تو کہاں سے کہاں. ان کی ڈیٹیلز میں نے پوری شیئر کی ہیں کہ کتنے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ ہم نے خود جا کے وٹنس کیا ہے. بچوں کے ساتھ ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا. مدرساز میں انفارمل ایجوکیشن سسٹم, اسی گرین اسکول ہے اور بھی بہت سارے اسکولز ہیں سول سوسائٹی کے, وہ باقاعدہ بچوں کو انفارمل ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہفتے میں ایک دن کھانا بھی دیتے ہیں. این جی اوز ان کو یونیفارم دیتی ہیں, بیگس دیتی ہیں. ماسٹر جو F9 پارک کے اندر اوپن اسکول ہے وہ اس کی بہت سکسیس اسٹوریز ہے. اب ان کے اپنے بچے جو ہیں پڑھائی پہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ٹیچنگ میں. تو دیز آر دا گڈ اسٹوریز دیٹ وی فاؤنڈ. جو آکوپیشن تھی بچوں کی اس میں 33% جو سیلنگ مسلینیس آئٹم. آئی ایل او کی جو ایک ڈیفینیشن تھی اس کے مطابق ہی جو بچے سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی دے آر آلسو بیکنگ اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں بچے تھیلیاں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ تھیلیاں صبح سے شام تک وہ تھیلی ہی ہوتی ہے, وہ ایز اٹ از رہتی ہے, وہ بکتی نہیں ہے کبھی. لوگ جو ہیں وہ رحم کھا کر ان کو ویسے پیسے دے دیتے ہیں. انکم ایوریج انکم جو انیومریٹرز نے جو رسپانسز لیے اس کے مطابق 347 پر ڈے ہوتی ہے. لیکن انکم جو ہم بری مان گئے, گولڈ شریف گئے, وہاں پر بچیوں نے مجھے خود بتایا کہ جی تقریباً 1000 روپے تو ہو ہی جاتے ہیں. 4-5 بہن بھائی اور ہر بچہ 1000 روپے کماتا ہی ہے. اینڈ دیٹ واز ویری ٹرو. میرے سامنے وہ بچہ تھیلی دے رہا تھا, خاتون آئی, انہوں نے تھیلی تو نہیں لی, 50 روپے لیا اس کے ہاتھ میں رکھ کے چلے گئے. اور وہاں پر ان کی ماں بھی وہیں پر کام کر رہی تھی, بھیک مانگ رہی تھی. باپ جو تھا وہ دیگیں بنا رہا تھا. بچے بھی وہاں تھے. ویری آرگنائزڈ وے میں فیملی پوری کام کر رہی تھی, کما رہی تھی. تو یہ زبردست ان کا سسٹم بنا ہوا ہے. دین از اے وائلنس. اچھا وائلنس جو ہے جیسے موتی صاحب نے ویری رائٹلی کہا کہ ایک تو بچے ویسے ہی ولنریبل ہیں. جب ہم وہ بالکل ایکسپوزڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پر کوئی پراپر ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, اور 9% جو ہیں وہ ہوم لیس ہیں ان میں سے, تو وہ وائلنس کا بھی شکار ہوتے ہیں. وربل ابیوز خاص طور پہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں گراجز وغیرہ میں وہ بہت کامن ہے. 52%. فزیکل 38%. بچوں نے خود بتایا, گراج کے بچے تھے, انہوں نے کہا ذرا سے بھی غلطی ہوتی ہے تو خوب پٹائی پڑتی ہے. سیکشل ابیوز 4%. لیکن یہ 4% یہ بچے ظاہر ہے بچے بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں یہ چیزوں کو ڈسکلوز کرنے, بڑی مشکل سے یہ 4% ہے. جب ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جب بچوں کو تقریباً 90 بچوں کو انہوں نے ریسکیو کیا اور ان کا جب میڈیکل ایگزامینیشن کیا تو ان میں سے بچوں کو 51 بچے جو تھے ان کے اسکن ڈیزیزز تھے اور 40% میل نرشڈ تھے. یہ ہم نے جب دیکھا کہ جی بچے جو کھانا 3 وقت کھا رہے ہیں, کوئی 2 وقت کھا رہا ہے, 1 وقت کھا رہا ہے, لیکن وہ کھانا بھی کھانا نہیں ہوتا. آپ کبھی کھنا پہ چلے جائیں, میں اکثر جا کے دیکھتی ہوں, میں اپنے ساتھ ٹکی پیکس لے کر جاتی ہوں بسکٹس وغیرہ کے. بلیو یو می, آئی وٹنسڈ آلموسٹ ایوری ٹائم کہ جو سڑے گلے پھل اور سبزیاں پھینک دیے جاتے ہیں بچے وہی پک کرتے ہیں, وہی کھا رہے ہوتے ہیں. جو
ریسٹورینٹس کے باہر کھانا پھینک دیا جاتا ہے کتے بلیوں کے لیے، وہ بچے وہ کھانا کھا رہے ہیں. دس از سچ اے پیتھیٹک سچویشن. وہ کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا ہے، لیکن کیا کھانا کھایا ہے؟ جب ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا تو 40 بچے جو تھے وہ 65 بچے میل نرشڈ تھے، 40 بیگرس تھے، ٹریش پکر 10 تھے، چائلڈ لیبر 15 تھے، 65 بچے. ڈرگ ایڈکٹ 13 بچے تھے. بری امام کے باہر کا جو علاقہ، بری امام کے درگاہ کے احاطے میں نہیں ہوتا یہ، اسی کے باہر جھگی ہے، جھگیاں بنی ہوئی ہیں اسلام میں، اور وہاں پر ڈرگس کا کاروبار ہوتا ہے. 16 سال کا بچہ ڈرگ ایڈکشن میں آ جاتا ہے. سیکشولی ابیوز 4% یہاں پر بھی آیا. جو انہوں نے خود ایگزامن کیا بچوں کو تو 4% انہیں ملے. اس میں چکن پاکس کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے پاکستان کے اندر. چکن پاکس کا بچہ بھی انہوں نے ان کو ملا. ایک بچہ HIV پازیٹیو تھا. یہ انفارچونیٹ فگرز ہیں. کھانا وہ کہتے ہیں 38% کہتے ہیں ہم 3 وقت کھاتے ہیں. ٹوائس اے ڈے 36%، ونس اے ڈے 9%، اور 17% کہتے ہیں جب مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا نہیں کھاتے، ڈپینڈنگ آن دا سیٹ. یہاں پر جو ابیوزر جو تھے وہ 65% پبلک ہے، 14% امپلائرز ہیں، پیرنٹس 8% ہیں، کو ورکرز 8% ہیں، باقی نے رسپانس نہیں دیا. جب ہم کمیونٹی کے ساتھ کر رہے تھے تو ہم ان کی ظاہر بچے کو تو نہیں پتا اس کی رجسٹریشن برتھ کی ہوئی ہے کہ نہیں. جو کمیونٹی والے، کمیونٹی میں اس میں مختلف طرح کے لوگ تھے، جو دکاندار بھی تھے انہی ایریاز کے، مختلف آکوپیشنز میں تھے. ان کے بچے جو دکاندار وغیرہ تھے، کام کرنے والے تھے، ویل ٹو ڈو تھے، ان کے بچے رجسٹرڈ تھے. لیکن جو کمیونٹی کے وہ لوگ جن کے خود بچے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو خود بیگنگ میں انوالو ہیں، ان کی 20% کمیونٹی ممبرز، ان کے بچے نہ تو برتھ رجسٹریشن میں انٹرسٹڈ تھے، نہ ان کو نالج تھی. اگر ان کو نالج دی بھی جائے وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے، بے فارم بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے، کارڈ بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بچے ہماری طرح انہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کسی کارڈ کے بنانے کی. وائی شوڈ دے گو انٹو دی ہیلتھ. اسپیڈ اپ کریں. جی سر، بس ویری کوئک. کانسٹیٹیوشن میں ہماری پروویژنس موجود ہیں، کمپلسری ایجوکیشن کی ہے بچوں کے لیے، انیبلنگ انوائرمنٹ کی موجود ہے ہمارے پاس، CRC کنونشن آن دا رائٹس آف دی چائلڈ ہے. اس کے علاوہ UN کمیٹی کے کمنٹ نمبر 21 ہے جو اسٹریٹ چلڈرن سے ریلیٹڈ ہے. ICCPR ہے، ICESCR ہے. اس کے علاوہ جو ایک پروٹوکول ہے جو ہمارا لا ہے، اس میں یہ جو ٹریفکنگ جو ہے وہ ہماری ایکسٹرنل ٹریفک، کراس بارڈر ٹریفکنگ کو ریکگنائز کرتا ہے. ہماری کنونشن آن ٹریفکنگ جو ہے وہ بھی کراس بارڈر کو ریکگنائز کرتی ہے. لیکن دیر از ون پروٹوکول جو کہ کراس بارڈر کے کو مینشن نہیں کرتی، لمٹ نہیں کرتی، وہ انٹرنل یا ڈومیسٹک ٹریفکنگ کو بھی ریکگنائز کرتی ہے. وہ ہم نے ریٹیفائی نہیں کی ہے. پھر اس کے بعد ILO کنونشن 182 ہے، ورسٹ فارم آف لیبر ہے، اینڈ دس کمز ود ان اٹ. یہ جو بیگنگ ہے، ILO 138 کنونشن ہے منیمم ایج کی، جو کہتی ہے کہ ہونی چاہیے. SDGs ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کوئی اس وقت نیشنل چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے ہی نہیں. جو بنی تھی وہ 2015 تک تھی، 16-15 تک تھی. نہ ایکشن پلان ہے. جو ہمارے ہیومن رائٹس کا جو فریم ورک ہے، اس کا آؤٹ کم 3 جو ہے اس کے اندر یہ چائلڈ رائٹس کا دیا تو ہے لیکن کوئی اس کا فریم ورک نہیں ہے. ہمارے پاس ویگرینسی آرڈیننس موجود ہے، لیکن اب تک 1958 سے اب تک کوئی بیگرز کے لیے ویلفیئر ہوم نہ بن سکا. ICT چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے جس کا سسٹم بہت ویگ ہے. آپ کوالیفیکیشنز دیکھ لیں، کسی کی بھی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہے، کوالیفیکیشن ڈیفائن نہیں ہے. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس پہ اپوائنٹ ہو جائے گا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی. دین ہومک پہ جو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہومک میں بنا ہوا ہے، وہاں تک کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہماری کمپلسری ایجوکیشن ہے،
اس کے اندر یہ تو دیا ہوا ہے کہ اٹ از کمپلسری، لیکن جہاں پر پیرنٹس خود جان بوجھ کے بچے کو نہیں ڈالتے تو اس پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے، تو اٹس ایز گڈ ایز والنٹری. ہمارے یہاں جو پالیسی ہے، ہمارے یہاں ایریا آفیسرز ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے ایریا کے بچے کو وہاں ایڈمٹ کرے. فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے انڈر 425 اسکولز ہیں جس کے اندر 8275 بچوں کی انڈکشن کیپیسٹی موجود ہے، لیکن ایریا مینیجر کا رول کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ بچے کیوں سڑکوں میں ہیں، وہ اسکولوں میں کیوں نہیں ہیں. زینب الرٹ اچھا ایک انیشیٹو ہے، لیکن اس کو اگر یہ اسٹریٹ چلڈرن کا ڈیٹا بیس ہو جائے، اس کے ساتھ لنک کر دے تو وہ آسانی ہو جائے گی. چائلڈ پروٹیکشن کوڈ ہمارے یہاں نہیں ہے، پولیس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اسٹریٹ چلڈرن کا. صرف ایک پولیس اسٹیشن ہے جو کہ اسلام آباد میں، جس میں کہ چائلڈ ڈیسک موجود ہے. ریسکیو کا نظام بالکل پیتھیٹک ہے ان دا سینس کہ پولیس پکڑتی ہے، جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں پولیس پکڑتی ہے بچوں کو، ایڈی سینٹر میں ڈال دیتی ہے. چند گھنٹوں کے بعد یا شام کو ایڈی سینٹر سے وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سینس نہیں بنتی. میں نے کہا جی آپ ہومورک کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہتے ہیں جی اتنا پیٹرول نہیں ہے کہ ہم ہومورک جائیں. 88 بچے انہوں نے سی پی آئی نے کیے، صرف ایک بچہ رہ رہا ہے پوری بلڈنگ کے اندر، وہ بھی کورٹ آرڈر سے. اگین اٹس انڈر یوٹیلائزڈ اینڈ دے ہیو ٹو مینی ایشوز. دین کمس کہ ہماری ریکمنڈیشنز یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے ایک تو پروفائل رجسٹریشن ہو، جتنے بھی اسٹریٹ چلڈرن ان کی رجسٹریشن ہو، ان کی پروفائلنگ ہو، ان کی برتھ رجسٹریشن ہو تھرو اے سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس. نادرا کے پاس یہ سافٹ ویئر آلریڈی موجود ہے، اینڈ نادرا نے کے ریپرزنٹیٹیو نے کہا کہ بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا پلان یہ ہے کہ اس کا ایکسیس تمام سروس پرووائڈرز کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ مسنگ چلڈرن کا جو بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس کے ساتھ اس ڈیٹا بیس کو جب ملائیں گے تو آٹومیٹکلی بچے جو ہے ریکور آسانی کے ساتھ ہو سکیں. بچوں کو جو بچے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایجوکیشن کرانے کی کمپلسری کیا جائے. امپلائرز شوڈ بی obligated to facilitate education. بچوں کو یہ ڈفرینٹ علاقوں سے جو لے کر آتے ہیں، 7 سال 8 سال کے بچے گراجز میں کام کراتے ہیں، دیٹ شوڈ بی اے بین. جو انٹرنل یا ڈومیسٹک جو ٹریفکنگ ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے ایز این آفینس. سو فار انٹرنل یا ڈومیسٹک ٹریفکنگ جو ہے اس کو کڈنیپنگ کے زمرے میں لیا جاتا ہے، وچ از ناٹ کریکٹ. اس کے بعد جو اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن، مزے کی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں چائلڈ لیبر، جو امپلائمنٹ اسلام آباد امپلائمنٹ ایکٹ ہے آف چلڈرن، اس کے تحت دیر از نو بین ایٹ آل. اس میں سیکشن 3 جو دیا ہوا ہے اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شیڈیول ہے، ایک پروسیسز ہیں، سرٹن اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے مائننگ ہے، کارپیٹ ویونگ ہے، جہاں کیمیکلز کا کام ہو رہا ہے، جہاں ریلویز میں سروس کراس پٹریاں جو دی جا رہی ہیں، وہاں پر وہ بچوں کی امپلائمنٹ بین ہے. لیکن اگر بچہ کوئی لائٹر ورک میں جیسے گراجز میں کام کر رہا ہے، ڈھابوں میں کام کر رہا ہے، ریسٹورنٹس میں بیگنگ کر رہا ہے، وہ وہاں پر اس کو کور نہیں کیا گیا. جو پارٹ 3 ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی دوسرے جو کام ہے جہاں پر بچہ امپلائڈ ہے اس کی کنڈیشنز دی ہوں گی. کنڈیشن کیا ہے کہ ہر امپلائر جو لیبر آفیسر ہے اس کو نوٹس دے گا، نوٹیفائی کرے گا کہ جی یہ بچے ہمارے پاس ہیں، رجسٹر مینٹین کرے گا. پھر کنڈیشنز ہیں کہ وہ میٹ کرے گا، نوٹس لگا ہوا ہوگا کہ یہ بچے امپلائڈ ہیں، ان کی یہ لا کی پروویژنز ہیں. دیر واز ناٹ ایون اے سنگل اسٹیبلشمنٹ اور ورک شاپ جہاں پر کوئی نوٹس مل جائے. جب ہم نے لیبر آفیسر سے پوچھا جناب یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری چائلڈ فری کنٹری ہے، لیبر کا تو ہے ہی نہیں، کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہو رہی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی ڈیٹا موجود نہیں. ہاں ایک سروے ہو رہا ہے چائلڈ لیبر کا
جب وہ ہو جائے گا پھر پالیسی بنے گی, پھر لا بنے گا, پھر ہم دیکھیں گے. تو میں نے کہا جناب اس لا کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دے آر جسٹ سٹنگ اینڈ ویٹنگ, ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. So that's an unfortunate part of it, اور یہ strict disciplinary actions should be taken against such officials. اس کے علاوہ there has to be a robust mechanism جو کہ accessible ہو, جو کہ وہاں پر یہ جو سی پی آئی ہے اس سے بچوں لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. سو فار لڑکیوں کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے. اس میں جو ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ اچھا سی پی آئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی این اے کی ٹیسٹ کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ معاف ہونی چاہیے. ان کے پاس کوئی ایس او پیز نہیں ہے, ایس او پیز ہونے چاہیے. ریفرل میکینزم کی ضرورت ہے. کرپٹ آفیشل, پولیس خود انوالو ہے, اور میں نے ایف آئی آرز دیکھی ہیں, خود پولیس نے بتایا. اور کچھ آفیشل سے یہ بیگنگ رنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, پکڑے گئے, بٹ اسٹل دیر آر مینی. بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑتے ہیں, وہ ہم سے پیسے سارے چھین لیتے ہیں, ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اور جو اسکولز ہیں یہ ایگزسٹنگ میکینزم دیٹ شوڈ بی یوٹیلائز. نیب ٹیک جو ہے, نیب ٹیک بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ وہ کورسز آفر کرتے ہیں جو اسکلز بچوں کی پرانی ہیں اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں. اگر یہ جو بچے گراجز میں کام کر رہے ہیں ان کو وڈرا کرنے کی بجائے اگر ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس طرح کی سرٹیفیکیشن بھی ان کی اسکلز کی کر دی جائے تو وہ ایک اچھے شہری بن کے ایک اسکلڈ ورک فورس ہمارے پاس آ سکتی ہے اور ان کا پراسپیکٹس بڑھ سکتے ہیں. این جی اوز جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ماسٹر ایوب کا جو اسکول ہے, پہلی کرن اسکول ہے, اور اس کے علاوہ جو بکس کام کر رہا ہے, بیسک ایجوکیشن کام کر رہا ہے, ونرز انکم سپورٹ پروگرام جو کام کر رہا ہے, بہت زبردست ہے. اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. جی جی بالکل, چائے بھی پئیں اور سوال جواب بھی کریں. یہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے کیا ہے. پاورٹی کا ایشو جو ہے نا جی, پاورٹی کا ایشو زیادہ کمپریہنسو ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں, ہمارے سوسائٹی کی کیا پرائرٹیز ہیں, اور اس میں ایلیٹ طبقہ جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہے, اور غریبوں کے لیے کوئی پالیسیز ہیں کہ تاکہ ان کا سٹینڈرڈ اوپر لیا جائے. اس میں اگر آپ جائیں گے تو 75 سال میں ہماری جو ہے نا فیلیورز ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے جو یہ پاورٹی لیول ہے وہ اچھا خاصا زیادہ ہے. اور کئی کنٹریز ہیں جس میں کہ بنگلہ دیش ہمارا اپنا پارٹ تھا, ساؤتھ کوریا آپ دیکھ لیں, تھائی لینڈ دیکھ لیں, سنگاپور دیکھ لیں, چائنا سب سے بڑی اگزامپل ہے. انہوں نے کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے ایز اے نیشن, ان کی گورنمنٹس نے ایسے پروگرام اور پالیسیز کیے کہ جس میں چائنا کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ 60 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے نکال کے مڈل کلاس تک لے گئے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسی پالیسیز رہی ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امیر تو امیر ترین ہو سکتا ہے, اس کے پاس اپارچونیٹیز ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, اور بھی طریقے ہیں. جو سب سے زیادہ غریب ہیں ان بیچاروں کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آلدو اس میں ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں, لوگوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو پہنچایا.
تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ جی اس کے لیے میکرو اکنامک پالیسیز چاہیے اور سسٹین طریقے سے. اس میں جو نیشنز ملیشیا اور یہ ہوئی ہیں, ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نے کچھ پالیسیز پرائرٹیز فکس کی اور 15 سے 20 سال میں انہوں نے پھر پاورٹی پہ کنٹرول حاصل کر لیا. ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی اس قسم کی پالیسیز چاہیے جو کہ مہذب کے اختیار میں نہیں ہے. مہذب کا اختیار جو ہے قانون آپ دیکھیں گے تو ہم نے تو اپنے قانون کو کافی ایکسپینڈ کر کے کہ جی انڈیویجول جب کمپلینٹ ہوں گی کسی سٹیزن کی کسی فیڈرل ایجنسی کے خلاف, اس کا جائز کام نہیں ہو رہا, اس کا حق بنتا ہے, اسے نہیں مل رہا, ہم اسے دلاتے ہیں. اوور اینڈ ابو کیونکہ لا ہمیں اختیار دیتا تھا کہ جو سسٹمک ایشوز ہیں یا ایجنسی کے جو مسائل ہیں وہ اگر آپ پروفیشنلی اسٹڈی کر کے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن دیں تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز گورنمنٹ کے پاس ہو جو اس پہ امپلیمنٹ کر سکے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تقریباً 27 ایسی رپورٹ بھیجی گورنمنٹ کو. کچھ پہ تو ہم فالو اپ کرا رہے ہیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں, ان کی پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. مثلاً جیل ریفارمز ہم نے رپورٹ بنائی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہنے پہ, وہ ہماری ریکمنڈیشن سب صوبوں میں انہوں نے سرکولیٹ کی کیونکہ صوبائی محکمہ وہ سبجیکٹ ہے. انہوں نے اپروو کیا اور ہمیں کہا کہ جی آپ اس کی مانیٹر کریں اور ہمیں رپورٹ دیں ہر 3 مہینے بعد. تو میں جاتا ہوں ہر چیف سیکرٹری, آئی جی پریزن, ہوم سیکرٹری اور جو ادارے ہیں صوبائی کیپٹل میں, ان سے میٹنگ کر کے 12 رپورٹس ہم سپریم کورٹ میں پیش کر چکے ہیں. اللہ کے فضل سے اس میں بتدریج امپرومنٹ ہے. مثلا جتنی اوور کراؤڈنگ میں نے 3-4 سالوں میں جو دیکھا ہے پروگریس, جو میں نے دیکھی کہ جو پہلے اوور کراؤڈنگ تھی اس میں آلموسٹ 70% کمی آئی ہے. کیوں کہ ایک تو انہوں نے اور جیلیں بھی بنائیں, بیرکس ایڈ کی, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ پروبیشن کو استعمال کر کے جو انڈر ٹرائل پرزنرز اور دوسرے تھے ان کے لیے جو قانونی جواز تھا اس کے مطابق ان کی ہیلپ ہو رہی ہے. ہیلتھ کے ایشوز کیے, عورتوں کو علیحدہ رکھا, ڈرگز اور نارکوٹکس والے علیحدہ, اور جو ہے نا کرونا میں جو ہے نا ان کے لیے اسپیشل بندوبست کیمپین چلائے, ڈاکٹروں کی ٹیمیں جیلوں میں, یہ ساری چیزیں اس میں. لیکن ملک کا جو پورا نظام ہے نا جی, وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں نے تو اب 50 سال گزارے ہیں اس میں, صوبہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور صوبے اور پھر فیڈرل لیول پہ. اس میں جی 3 بڑے ادارے ہیں, جو ایک ایگزیکٹو ہے جس میں گورنمنٹ بنتی ہے, کیبنٹ ہوتی ہے, پارٹی ان پاور آتی ہے, وہ پالیسیز بناتی ہے, بجٹ بناتی ہے, اور اس میں لیجسلیچر کا بھی کام ہے کہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان محکموں کی نگرانی کریں. ہر محکمے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے ہیں, کہ اس محکمے کی نگرانی کرے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے, پاور بھی ہے. اور تیسری پھر ہماری عدلیہ ہے کہ جہاں بھی وہ دیکھے کہ زیادتی ہو رہی ہے یا انڈیویجول جائے ان سے ریکویسٹ کرے تو اس کو وہ پھر انصاف دیتے ہیں. اب یہ سارے ادارے ان کی یہ ڈیوٹی ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹمک ایشوز پہ جب تک یہ مل کے کام نہیں کریں گے اتنے تک ہمیں اتنی پروگریس حاصل نہیں ہوگی. اس وجہ سے ہم نے جی اپنا جو گول رکھا ہے, جو ٹارگٹ رکھے ہیں, جو قانونی لحاظ سے اور پبلک ہیلپ کے لیے, مثلا پینشن میں ہم ہیلپ کر رہے ہیں. لوگ بیچارے پلر ٹو پوسٹ سالوں سال پھرتے ہیں, بیوائیں ہیں, خاوند جلد فوت ہو گیا ہے تو انشورنس کے 2-4 لاکھ روپے بھی انہیں نہیں مل رہے, کئی سال ہے. ان سب میں ہم سسٹمیٹکلی بھی ہیلپ کر رہے ہیں, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, انڈیویجولی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. ای او بی آئی کے ہیں, 8-10 ہزار بیچارے کو ملتا ہے. 15 سال نوکری مختلف جگہوں پہ کی ہے, وہ کہتے ہیں جی ریکارڈ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ریزن پہ. ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہرڈلز ہماری بیوروکریسی کریٹ کرتی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ پیسہ ہمیں دیں گے تو ہم ان کا کام کر دیں گے. تو وہ ادارے جو ہے نا ہمارا جو ریجنل آفیسز ہیں وہ انفارملی بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور فارملی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ آپ جانتے ہیں کتنا پاورفل ہوا ہے. آپ لوگوں نے جو خدمت کی ہے مختلف ایشوز کو اجاگر کر کے, چاہے ڈیموکریسی ہے, چاہے ہیومن رائٹس ہیں,
چاہے یہ معاشرتی ہمارے مسائل ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے مسائل اور اس میں خاص طور پہ اسٹریٹ چلڈرن کے مسائل بھی اجاگر ہو جائیں. اس میں ہم بھی کوشش کریں گے, آپ کی بھی انشاءاللہ امداد ہوگی. اور اس میں مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے, اپنے ایم این اے صاحبان کو, ایم پی اے صاحبان کو, کہ وہ ایسے قوانین بنائیں. پلس حکومتی, جیسے میڈم نے کہا کہ یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں نا سرکاری, وہ کہتے ہیں چل کم لوگ ہوں گے چلے جائیں گے, بجٹ تو پورا مل رہا ہے, تنخواہیں تو ہمیں مل رہی ہیں, تو ٹھیک. میرا اپنا تجربہ ہے ایز چیف سیکرٹری کہ میں نے جو عورتوں, ڈیسٹیٹیوٹ ویمن اور چلڈرن کے لیے جو بھی ہومز کھولے, مشکلوں سے بجٹ, سٹاف سارا 300 کے لیے کھولا, 2 مہینے 3 مہینے بعد جا کے وزٹ کیا تو 60 ہیں 50 بن گئے. کیوں ہے جی؟ وہ چلے گئے ہیں اس وجہ سے کہ گورنمنٹ سرونٹ کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, اس کا ہوتا ہے کہ مجھے تنخواہ مل جائے, میری نوکری ہو گئی ہے ٹھیک. اس وجہ سے جو جہاں سکسیزفل ہوا ہے وہاں ہم نے اچھی این جی اوز, سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کو ملا کے. گورنمنٹ کو جی یہ فائدہ ہے کہ اس کے پاس جگہیں ہوتی ہیں, بلڈنگز ہیں, اس کا بجٹ ہوتا ہے, اس کے پاس آدمی مین پاور بھی ہے. این جی اوز میں ایسے لوگ ہیں جن کے ڈیووشن بھی ہے, جن نے زندگی اس میں گزاری بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مل کے جب کام کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹس بہتر ہوں. صحیح ہے. اس میں جی یہ سب سے پہلے تو رپورٹ ایک آ جائے کہ مرض جو ہے نا ڈائگنوز ہو جائے. ہمیں ادھر ادھر تو نظر آتے ہیں بچے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا وہ اس کو چلو پیسے دے دیے, ہم اور کیا کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر دی. یہ ایک آپ کے پاس فرسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان ایک اتھارٹیٹیو رپورٹ ہے, پروفیشنل رپورٹ ہے. اس میں ہم نے جو کنسرن گورنمنٹ ادارے تھے ان سے کنسلٹیشن بھی کی ہے. اب ان کو ہم یہ رپورٹ کی کاپیز بھیجیں گے. آپ جب اس مسئلے کو اجاگر کریں گے, اس کی وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ مانیٹرنگ بھی کریں گے, ان سے میٹنگ کر کے پروگریس بھی لیں گے. یعنی مس ہاشمی نے اور ہمارے آفس نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈومیسٹک سرونٹس کے قانون میں بڑے لکونات تھے. اس قانون کو امپروو کرایا. اس میں ہماری کمیٹی میں سینیٹرز بھی تھے, ایم این اے خواتین بھی تھیں, ایم پی ایز بھی تھیں جو اس میں انٹرسٹڈ تھیں. فیڈرل لا سیکرٹری ریٹائرڈ ہمارے اب بھی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بھی ہیلپ کی اور ہم نے ڈرافٹ کر کے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بھیجا. اسی سلسلے میں ٹرانسجنڈر کا آیا کہ ان کی اتنی بری حالت ہے, ان کے قانون میں بھی جو امپرومنٹ ہو سکتی تھی ان کی ویلفیئر کے لیے, وہ بھی قانون ہم نے خود سب سے کنسلٹ کر کے محنت کر کے 3-4 مہینے کی وہ بھی وہ پہنچایا. تو اس طریقے سے ہماری انشاءاللہ امداد جاری رہے گی. اور ہمارا کام یہ ہے کہ اچھے سجیشن دیں, پریکٹیکل دیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو فائنینشلی بھی پریکٹیکیبل ہو اور ویسے بھی فیزیبل ہو. دوسرا جو فلڈس کا آپ نے کہا ہے بڑا امپورٹنٹ, کہ جب اتنی زیادہ تباہی ہوئی اور آپ سب چینلز, آپ کے میڈیا کے لوگ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے, میں نے دیکھا ہے خواتین وہاں پہنچیں, مرد وہاں پہنچے. وہاں پہنچنا اتنا مشکل ہے, اور جو وہاں کا گرمی, اس کی جو حبس, جو فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اجاگر کیا. اس سے یہ ہوا کہ ایون انٹرنیشنلی بھی اٹینشن آ گئی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں ہاں بہت بہت اچھا. ہم نے سوچا کہ جی کیا مسئلے آ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ این ڈی اے میں کام کر رہی ہے, پی ڈی اے میں پروونشل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں لگی ہوئی تھی. لیکن آپ سب کی رپورٹوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ تو پہنچ ہی صحیح نہیں پا رہے ہیں, 1/3 پہ بھی نہیں پہنچے. کئی لوگ بیچارے جو ہے نا کھلے آسمان میں, عورتیں بچے وہ ہیں, ٹینٹ نہیں پہنچے, کھانے کی چیزیں نہیں پہنچی. تو میں نے پھر سوچا کہ وفاقی منصف ادارے کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. کیا رول ادا ہو؟ ہمارے 14 دفتر ہیں, ہمارے پاس ایسے ایڈوائزر ہیں جی جو ریٹائرڈ کمشنر بھی رہ چکے ہیں,
ایڈیشنل سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری، سیشن ججز رہ چکے ہیں. ان کا تجربہ ہے اور مختلف قسم کی محکموں کی شکایتیں، بجلی، گیس، ان سب کے وہ حل بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ بھی جا کے وزٹ کریں، اس کے بعد میٹنگز کریں. جو پرابلم میں دیکھتا ہوں پروونس میں کام کیا فیڈرل میں، کہ فیڈرل والے محکمے جو ہیں وہ ڈالتے ہیں پروونس پہ کہ جی وہ کرنا ہے، پروونس کہتے ہیں یہ تو فیڈرل کا ہے. کیسے؟ ہائی وے ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی جو ہے نا بریجز ٹوٹ گئی ہیں، اس کی مرمت کرنی ہے تاکہ ریلیف کا سامان پہنچ سکے. بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں، ٹاورز گر گئے ہیں، وہ پہنچانے ہیں تاکہ لوگوں کو بجلی میسر ہو. بجلی نہ ہونے سے یہ ہے نا جی کہ یہ بلوچستان، سندھ، ان سب جگہوں پہ پانی بند ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو ہے نا ٹیوب ویلس ہے، لوگوں کو جو پینے کا پانی ہے، کیونکہ باقی تو چاروں طرف گندلا پانی ہے، وہ بھی نہیں. سوئی گیس کی ہے، نادرا کارڈ، لوگوں کے نقصانات ہو گئے. مختلف قسم کی جو فیڈرل ایجنسیز ہیں، ہمارے ایڈوائزر نے ان کی میٹنگ بلائی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو ہے نا جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملا کے. اور دوسرا ہم نے جو فیکٹ دیکھا کہ دور دراز ایریاز میں ان فیڈرل ایجنسیز کے جو نمائندے ہیں وہ بڑے جونیئر افسر ہوتے ہیں. سینئر افسر وہ باہر رہتے ہیں. یہ تو اچھا کیا پرائم منسٹر صاحب نے، ان سب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے بھی وہاں جانا ہے تاکہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، ٹاورز آپ نے لگانے ہیں، بجلی کا بندوبست کرنا ہے، سڑکوں کا کرنا ہے کہ ریلیف گڈز چلے جائیں. اس میں ہمارا وفاقی مصب کا ادارہ میٹنگ کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے. مجھے ڈیلی رپورٹس سب جگہ سے آ رہی ہیں. اس میں پھر ہم ان کے جو ہیڈ آفس ہیں یا فیڈرل سیکرٹری سے ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے، وہ میں اپنی لیول پہ ہمارا آفس کرتا ہے. اور ہم بھی اپنا ایک رول ایک حد تک ادا کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ ڈیوسٹیشن بھی بہت بڑی آئی ہے. اور اس کا تو میں یہ سمجھتا ہوں 2 صوبوں میں چیف سیکرٹری رہ کے یا دوسرے کہ یہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو ہم نے زیادہ اسٹرینگتھن کرنا ہے. میرے ذہن میں جو کامن سینس کی بات ہے کہ یہ آج کل فلڈز 2010 میں بھی آئے، بعد میں بھی 11 میں بھی مختلف جگہوں پہ آتے رہتے ہیں. یہ خیر بہت بڑا ہے. اگر ہم ڈویژنل لیول پہ ہمارے خیمے، ہماری میڈیسن، جو بیسک چیزیں ہیں خوراک کی، کم از کم آٹا جو ہے جو لوگوں کو جو ہے نا ہم دے سکیں، یہ 5-7 چیزیں جو ہے نا ادھر آلریڈی سٹور ہوں کہ امیجیٹلی ہم پہنچا سکیں. اس کے علاوہ ان این ڈی ایم اے یا ان کو چاہیے تھا، کچھ امداد آئی ہے کہ ٹرکس جا نہیں سکتے، بائی روڈ جا نہیں سکتے. جہاں این جی اوز بیچاری نے اپنے اس سے جو ہے نا پیسے اکٹھے کر کے 2 ٹرک لے کے جا رہے ہیں، ادھر لوٹ بھی لیا گیا، ادھر جس قسم کے لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اور دوسری فرینڈلی کنٹری سے ہم ہفتے 2 ہفتوں کے لیے جو ہے نا یہ جو ہمارے ہیلی کاپٹر ہے یہ بھی ہم ان سے ریکویسٹ کر کے تاکہ ہم ان لوگوں کو ریلیف گڈس پہنچا سکیں. سندھ میں جو حالت ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے، میں بھی اس کا ٹریک رکھ رہا ہوں. میرے ایکچوئل ایڈوائزر جا کے انہوں نے دیکھا ہے اور ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ جو آپ لوگوں کی رپورٹ ہے وہ بہت حد تک صحیح ہے. تو اس میں مل کے کام کرنے کا بہت ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو اور زیادہ فعال اور ان کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے کہ جب ایکچوئل مشکل آ جائے اس وقت جب ہم ریسورسز اکٹھی کرتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے خیمے بنانے میں، مینوفیکچر میں، پروکیور کرنے میں. تو یہ سب چیزیں ذرا پہلے سے ہم پلان کر لیں تو زیادہ بہتر. جی ایڈمنسٹریشن سے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، اس کو زیادہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جو پرائرٹی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اوپن ہیں ان کو کوئی شیلٹر نہیں، دھوپ گرمی میں بچے عورتیں، ان کو ہم نے شیلٹر یا خیمہ دینا ہے، ان کو خوراک پہنچانی ہے، ان کو میڈیسن. اب بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، یہ امیجیٹ ہے نیکسٹ کپل آف ویکس میں پرائرٹی.
دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ بحال کرانی ہیں. جو فار فلنگ ایریا میں سڑکیں ٹوٹ گئیں, بریجز ٹوٹ گئے, ٹاورز ٹوٹ گئے, یہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں یہ ریسٹور کرانی ہے تاکہ کچھ کام ہو سکے. اس کے بعد پھر یہ کام پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ہم نے جو ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے جس میں پروونشل امبڈسمن بھی ہمارے ممبر ہیں, ہم جس صوبے میں کام کرتے ہیں صوبائی مہتسب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ایڈوائزر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہماری فلاسفی یہ ہے کہ یہ بچے بھی ہمارے ہیں, پاکستان کے ہیں, یہ کوئی بلوچستان یا پنجاب کے نہیں ہیں, خیبر ہم سب کے کامن ہیں. اور یہ جو ہے نا رسپانسبلٹی بھی شیئرڈ ہے, اس وجہ سے کہ فیڈرل ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں ادھر اور پروونشل بھی کر رہی ہیں. تو اگر ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے تو پھر کام کوئی نہیں ہوتا. ہم مل کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ فیکٹس فگرز پھر وہ کلیکٹ کریں گے, اور اس کے لیے بیسس پہ پھر وہ اپنی پالیسیز بنائیں گے کہ بجٹ میں کتنے پیسے انہوں نے مختص کرنے ہیں, کتنی ایلوکیشن کرنی ہے ان چیزوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی. سیکنڈ بیلنس تو اپنی پروونشل گورنمنٹ کا ہے. صوبائی مہتسب کے تھرو ہم ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. ہم ان کو ڈائریکٹ آرڈر نہیں کرتے, نہ ہماری جوریسڈکشن ہے, لیکن مل کے کام کر رہے ہیں, ان کو اپنی سپورٹ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. لیکن کام ان کا جو ہے نا جی وہ ان صوبائی حکومتوں کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. ہم تو ایک ہیلپنگ ہینڈ دے سکتے ہیں, ہم ان کی ذمہ داری بھی اسیوم نہیں کر سکتے, نہ ان کو آرڈر دیتے ہیں, کیونکہ ادروائز کام نہیں ہوگا. مل کے کام کرنا ہے. ایک بڑی کلیمٹی آئی اللہ کی طرف سے, اس میں ہم نے مل کے اس کو حل کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو یہاں کے مسائل ہیں اس کے بارے میں جب آپ رپورٹ پڑھیں گی تو کافی چیزیں آپ کو واضح ہوں گی. اور اگر آپ فیل کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے بڑا دیکھا ہے, سجیشن